بسم الله الرحمن الرحیم अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। सलाम लेके जो आए सुबह मदीने से मरीज इश्क की लाई दवा मदीने से। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व हबीबना व नबियना व रसूलना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन कान युरीदुल हयातद दुन्या व ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ि इलैहिम अअमालहुम फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला युबख़सून। उलाइका अल्लज़ीना लैसा लहुम फ़िल आखिरति इल्ला अन्नार व हबित मा सनअू फ़ीहा व बातिलुम मा कानू यअमलून। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम। قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما। اللهم صل على سيدنا
محمد وبارك وسلم مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا واجب صدر عظیم سامعین ذوقار حاضرین محفل عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ جان نثاران صحابہ کرام سبحان اللہ محبان اہل بیت عظام سبحان اللہ اور عقیدت مندان اولیاء کرام سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کے مقدس مظاہر سبحان اللہ اور مبارک کلام مجید میں سے سورہ ہود کی آیت نمبر 16 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت رب ذوالجلال نے مجھے عطا فرمائی اور آپ نے سننے کا شرف حاصل فرمایا ہے سبحان اللہ انشاءاللہ تعالی اس آیت مبارکہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا بے شک سبحان اللہ دعا گو رہے رب کائنات حق کہنے کی سننے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین ماہ رجب شریف رواں رواں ہے سبحان اللہ اس ماہ مبارک کی 22 تاریخ کو سبحان اللہ خال المسلمین عاشق رسول اللہ حضرت سیدنا امیر معاویہ کاتب وحی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال باکمال ہے ہم اہل سنت و جماعت ہیں بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ اور ہم ہی اہل سنت و جماعت سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ اللہ کا فضل اور اس کا شکر اور اس کا کرم بے شک سبحان اللہ اس کی مہربانی اس کا لطف اس کی عنایت ہے سبحان اللہ بے شک ماشاءاللہ بے شک ہم انبیاء کو ہی مانتے ہیں سبحان اللہ بے شک بے شک ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں سبحان اللہ بے شک بے شک ہم اہل بیت کے ساتھ بھی اپنا تعلق سبحان اللہ بے شک سبحان پختہ اللہ رکھتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اور ہم اولیاء کرام کے ساتھ بھی عقیدت و محبت کا رشتہ رکھتے ہیں سبحان اللہ بے شک ماشاءاللہ سبحان اللہ ہم اپنی مرضی سے کسی کو نہیں مانتے بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ ہم جس کو مانتے ہیں اس کی مرضی سے سبحان مانتے ہیں اللہ بے شک ماشاءاللہ سب ماشاءاللہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون کتنا لائق ہے سبحان اللہ بے شک کون کتنا قابل ہے سبحان اللہ بے شک کون کتنا پڑھا لکھا ہے بے شک سبحان اللہ کس کی کیا صلاحیتیں ہیں اللہ اکبر ہم شخصیات کو نہیں دیکھتے ہم ان کا تعلق مدینے والے کے ساتھ دیکھتے سبحان ہیں اللہ بے شک ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ
اللہ بے شک صحابہ کرام میں سب سے مظلوم ذات، بے شک سبحان اللہ جن کے ساتھ کچھ لوگوں کو خواہ مخواہ کا بیگ ہے، استغفر لیکن نقصان ان کا نہیں ہے، نقصان ان کا ہے غیر رکھنے اللہ والے۔ بے شک سبحان اللہ بے شک اور میں اپنا عقیدہ واضح کر دوں سبحان اللہ بے شک کہ اگر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کے خلاف ہوتے تو خدا کی قسم میں ان کا نام نہ لیتا، بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بے شک نہ لیتا۔ بے شک سبحان اللہ کبھی آپ نے سنا ہے میں نے ابو جہل کی تعریف کی ہو؟ نہیں بولے تو صحیح۔ نہیں کبھی میں نے ابو لہب کی تعریف کی ہے؟ نہیں اس لیے کہ جو مدینے والے کا نہیں، جو مدینے والے کی اولاد کا نہیں، بے شک جو حسنان کا نہیں، جو حسنین کے ابا کا نہیں، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ وہ ہمارا بھی نہیں ہے نہیں ہے۔ بے شک سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں تاریخ میں یہ لکھا ہے، تاریخ میں وہ لکھا ہے، فلاں تاریخ نے یہ لکھا، فلاں نے وہ لکھا۔ میں کہتا ہوں قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ لکھا سبحان ہے۔ اللہ بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ اب میں تاریخ کو مانوں یا قرآن حدیث کو مانوں؟ قرآن حدیث کو مجھے کوئی بندہ قرآن سے کوئی ایک آیت نہیں، ایک جملہ ایسا نکال دے جس میں یہ ہو کہ فلاں صحابی جو ہے اس کی بخشش نہیں ہے استغفر یا وہ جنتی نہیں ہے، میں اس کی بات مان لوں گا۔ لیکن قرآن نے تو واشگاف الفاظ میں کہا سبحان اللہ بے شک صحابی سارے کے سارے جنتی، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ بے شک صحابی سارے کے سارے جنتی ہیں جنتی ہیں، سبحان اللہ اور جنتی سے بغض کو جنتی تو رکھ نہیں سکتا۔ بے شک سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ جنتی ہی جنتیوں سے پیار کرتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ بے شک سبحان اللہ آئیے تھوڑا سا بات کو میں اس انداز میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ کتاب کا نام ہے تطہیر الجنان، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ اور یہ لکھنے والے تاریخ دان نہیں محدث ہیں۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ کون ہے؟ محدث ہیں محدث وہ ہوتا ہے جو آقا کی حدیثوں کو جاننے والا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ اب آپ کے نزدیک اہمیت کس کی زیادہ ہے، تاریخ دان کی یا محدث کی؟ محدث کی تاریخ کیا ہے؟ تاریخ تو اخبار ہے۔ بے شک جھوٹ کیا پرا میں نے کہا؟ اخبار تاریخ تو اخبار ہے، بے شک جھوٹ اور اخبار آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ایک اخبار اٹھائیں تو نواز شریف کی تعریفیں آپ کو نظر آئیں گی، بے شک دوسرا اخبار دیکھیں تو آپ کو جناب اس سے بڑا برا کوئی نہیں نظر آئے گا، تیسرا اخبار دکھائیں تو اس میں آپ کو عمران خان نام کا ٹاپ نظر آئے گا، اور چوتھا اخبار اٹھائیں تو زرداری آپ کو سب سے نیچے نظر آئے گا، اور دوسرے دن انہی اخباروں کو دیکھو تو اس کا الٹ نظر آئے گا۔ بے شک ایسا بے شک ماشاءاللہ بے شک جھوٹ ہی جھوٹ ہے جھوٹ تاریخ کیا ہے؟ جھوٹ فراڈ تاریخ مصنف کی سوچ کا آئینہ ہے، سبحان اللہ مورخ کی سوچ کا آئینہ آئینہ ہے۔ اب بات ایک ہی ہوتی ہے، اس کو کرنے کے دو انداز ہوتے ہیں، آپ الفاظ بدل دیں، لہجہ بدل دیں، وہی تاریخ بن جائے گی، آپ الفاظ بدل دیں یا الفاظ بھی وہی رہنے دیں، آپ تھوڑا سا لہجہ بدل دیں، وہی چیز مزمل بن جائے گی، مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ اب میں ایک مثال دے دوں آپ کو، مثال بھی قرآن سے دے رہتا ہوں، سبحان سبحان اللہ اللہ بے شک لہجہ بدلنے کا، سبحان اللہ الفاظ بدلنے کا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ اپنی والدہ کے ساتھ، بچپن کی عمر ہے، 6 7 8 سال کی عمر ہے، تو آپ اپنی امی جان کے ساتھ محو سفر ہیں، کہیں جا رہی ہیں، دیکھا لوگ چاند کی پوجا کر رہے ہیں، کہیں سورج کی پوجا، کہیں ستارے کی پوجا، آپ جس کے پاس سے گزرتے ہیں، قرآن کے الفاظ یہ ہیں، آپ نے کہا ھذا ربی، سبحان اللہ بے شک کیا کہا؟ ھذا ربی ھذا ربی اگر اس کو اس لہجے میں ترجمہ کریں، یعنی سلیس لہجے میں، تو مطلب یہ بنے گا یہ میرا رب ہے۔
سبحان اللہ بے شک یہ میرا رب لیکن آپ کا کیا خیال ہے ابراہیم علیہ السلام ستارے کو رب کہہ سکتے ہیں؟ نہیں سورج کو رب کہہ سکتے ہیں؟ چاند کو رب کہہ سکتے ہیں؟ تو قرآن کے الفاظ تو یہی ہیں. اب کیا کیا جائے؟ تو ہمیں علماء نے بتایا، ہمیں اساتذہ نے بتایا کہ یوں نہیں، الفاظ وہی ہیں لیکن اس کو لہجہ بدلو. سبحان اللہ بے شک ھذا ربی، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرا رب ہے. اللہ مطلب وہی ہے یا بدل گیا ہے؟ بدل گئے بدل گئے بولیے تو صحیح نا. بدل بدل گئے. گئے ایک آدمی بت کے سامنے کھڑا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا رب ہے، دوسرا کہتا ہے یہ میرا رب ہے. ماشاء اللہ. بات سمجھ آئیے کوئی؟ بے شک لہجے نے ترجمہ بدل لیا، لہجے نے مفہوم بدل لیا. بے شک. تاریخ بھی ایسے ہی ہے، کہیں پہ لہجہ کہیں پہ الفاظ بدل لیے جاتے ہیں. اب ایک گلاس ہوگا پانی کا، آدھا بھرا ہوا آدھا خالی، تو ایک بندہ کہے گا کہ کسی محفل میں گئے نا، کسی شادی پہ کسی محفل میں پانی مانگا، انہوں نے پانی آدھا گلاس بھرا ہوا آدھا خالی دے دیا. اب ایک بندے نے کہا یار بڑا اچھا بندہ تھا، مجھے اس نے نا آدھا گلاس پانی بھی دیا تھا. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سمجھ آ گئی ہے؟ جی جی. اور دوسرے بندے سے پوچھیں آدھا گلاس پانی نے دیتا ہے. ماشاء اللہ کیسا ماشاء اللہ. بات تو دونوں کی ٹھیک ہے نا، بے شک بے شک ہے تو آدھا ہی نا، ہے تو آدھا ہی، بے شک. لیکن ایک کے الفاظ تعریف والے ہوں گے، ماشاء اللہ. دوسرے کا انداز توہین والا ہوگا. بے شک. تو تاریخ جو ہے یہ اپنے آپ میں کچھ نہیں ہے، یہ مصنف کی سوچ کا آئینہ ہے. اب فیض آباد میں گھٹنا ہوا، اخبارات میں آتا رہا، کسی اخبار نے کہا کہ بڑے عاشق رسول ہیں، کسی نے کہا جی ہے ہی دہشت گرد. ہاں. تاریخ تو یہی ہے نا. بے شک. لیکن ہم تاریخ والے نہیں، ہم قرآن والے ہیں. سبحان اللہ ہاں، جو تاریخ قرآن کے تابع ہوگی وہ مانی جائے گی ہم اس کو مانیں گے. بے شک سبحان اللہ لیکن جب تاریخ کے مقابلے میں محدثین آ جائیں تو ہم تاریخ کو چھوڑ کر محدثین کے مانیں گے. سبحان اللہ بے شک محدثین کے مقابلے میں جب صحیح حدیث آ جائے ہم اس کو مانیں گے. حدیث کے مقابلے میں جب قرآن آ جائے گا ہم قرآن کو پہلے دیکھیں گے. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ اب آئیے، کتاب کا نام تطہیر الجنان، سبحان اللہ حضرت مالک بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں میں آرام فرما تھا، لیٹا ہوا تھا، کہتے ہیں اچانک میری آنکھ جو کھولی تو دیکھا تو شیر آ رہا ہے. سبحان اللہ بے شک سبحان کہتے ہیں میں نے فوراً اپنی ہتھیار سیدھے کیے. یہ تو دشمن ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے میں نے اپنے ہتھیار، تیر، نیزہ جو بھی تھا وہ سیدھا کیا. کہتے ہیں جب میں اسے سیدھا کر رہا تھا شیر نے کہا سے، اس نے کہا آرام سے، سبحان اللہ جلدی نہ کریں، سبحان اللہ. کیا بات. جلدی نہ کریں، ماشاء اللہ. ذرا آرام سے. اسے بولنا شروع کر دیا. آپ فرماتے ہیں میں رک گیا. اور وہ کیا کسی نے کہا تھا حضرت یوں نہ یہ بچی دان کر، ذرا اپنا بیگانہ پہچان کر. سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ تو شیخ نے بھی کہا حضرت میں ذرا میری بات تو سن لیں. کیا بات ہے. آپ رک گئے. وہ قریب آیا، اس نے کہا میں خود نہیں آیا، مجھے اللہ نے بھیجا ہے. سبحان اللہ بے شک ماشاء اللہ ماشاء اللہ بے شک مجھے اللہ نے بھیجا ہے. فرمایا کیوں بھیجا ہے اللہ نے؟ کہنے لگا مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ امیر معاویہ کو بتائیں کہ وہ جنتی ہیں. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ جی صاحب کیا بندے کی بات مجھے اللہ نے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ امیر معاویہ کو بتائیں کہ وہ جنتی ہے جنتی ہیں. بیٹھ کر درندہ کو مان گیا. سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے. لیکن دو ٹانگوں والا. وہ تو مان گیا، سبحان اللہ خوش نصیب تھا. سبحان اللہ صحابی کی عظمت کو مان گیا، سبحان اللہ خوش نصیب تھا. سبحان اللہ. اور یہی کتاب ہے تطہیر الجنان. اس کے اندر روایت موجود ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، سبحان اللہ جو ام المومنین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس میں تشریف لائے نا، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی زوجہ محترمہ تشریف فرما ہیں اور ان کی گود میں ان کے بھائی امیر معاویہ کا سر ہے. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ بہن کی گود میں بھائی کا سر ہے.
آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ اے ام حبیبہ کیا تم اس کو پسند کرتی ہو؟ سبحان اللہ امیر معاویہ کے ساتھ تمہیں پیار ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ کیوں پیار نہ ہو، میرا بھائی ہے۔ اور اس سے پہلے ایک اور بات، سبحان اللہ بے شک میں نے کہا نا ہم کس کو مانتے ہیں؟ ہم رسول اللہ کی نسبت کو دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ بے شک یہ بات میں مکمل کروں گا۔ یہی امیر معاویہ، بلکہ نہیں امیر معاویہ نہیں، ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خانشان اقدس میں آ گئے فتح مکہ کے دنوں میں، اور ابھی تک ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ یہی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ باپ آیا، بڑے لمبے عرصے کے بعد آیا گھر میں، بیٹھنے لگا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چرپائی مبارک پہ۔ آپ نے فرمایا آپ رک جائیں، سبحان اللہ آپ کو بے روک شک دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر لپیٹا کے فولڈ کر کے سائڈ پہ رکھا، فرمانے لگی آپ بیٹھو، سبحان اللہ بے شک آپ بیٹھو۔ ابو سفیان نے کہا کہ بیٹی یہ تو بتا کہ یہ بستر میرے قابل نہیں تھا یا میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں؟ بے شک سبحان اللہ کیا بات ہے۔ تو بیٹی نے واشگاف الفاظ میں کہا، بیٹی نے کہا کہ اے باپ تو باپ ضرور ہے لیکن تو ایماندار نہیں ہے، اور بے ایمان میرے آقا کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتا۔ بے شک ماشاء اللہ بے شک ماشاءاللہ بے شک بے شک وہ اس قابل نہیں، نہیں تو باپ ضرور ہے سبحان اللہ لیکن ایماندار نہیں، تو نہیں بیٹھ سکتا۔ اور اس کے بعد جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تو اس کے بعد کیا ہوا، وہ اپنی بہن کی گود میں سر رکھے ہوئے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا اس سے پیار کرتی ہو؟ اگر کیوں نہ پیار کروں، میرا بھائی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر میری بات بھی سن لو، فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبَّانِهِ، فرمایا کہ اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے، رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے، رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ کیا بات اللہ اکبر۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت یہ کتاب میرے سامنے ہے، میں کچھ اس میں سے تبرک کے طور پہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ اس کتاب کا نام ہے مسند معاویہ سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہ۔ مسند کہتے ہیں حدیثوں کی وہ کتاب جس میں کسی ایک ہستی کی ساری روایتوں کو جمع کر دیا جائے، سبحان اللہ بے اسے شک کہتے ہیں مسند۔ آگے جس کا نام ہو ساری روایتیں اس میں اسی کی ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ اس کتاب میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی حدیثیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور آگے بیان کی وہ ساری اس میں جمع ہیں، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ اور ان کی تعداد ہے 163۔ سبحان اللہ کتنی؟ 163 روایات مختلف ہیں، اس کی تعداد یہاں پہ زیادہ ہے، لیکن جو آپ نے روایت کی ہیں یعنی تکرار کو نکال کے وہ 163 بنتی ہیں، تو وہ ساری اس میں جمع ہے۔ اب بخاری شریف میں بھی آپ کی روایات موجود ہیں، مسلم شریف میں موجود ہے، حدیث کی بہت ساری کتابوں میں آپ کی روایات موجود ہیں۔ اب محدثین کا فرمولہ یہ ہے کہ وہ کسی ایرے وغیرہ سے روایت لیتے ہی نہیں ہیں، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ جس پر انہیں اعتماد نہ ہو اس کی روایت لیتے ہی نہیں نہیں لیتے، اپنی کتاب میں شامل ہی نہیں کرتے۔ لیکن امام بخاری نے روایات لی ہیں، اس کا مطلب امام بخاری کو پتا ہے کہ یہ اچھا بن رہا ہے، سبحان اللہ بے شک ماشاءاللہ انہوں نے روایات لے لی، امام مسلم نے لے لی، باقی محدثین نے لے لی۔ لیکن آج کا اگر کوئی بندہ کہہ دے جی نہیں 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 روایت کا پھر یہی بے شک پھر اس کا یہی ترجمہ ہو سکتا ہے، صحیح اور کیا ترجمہ کروں میں؟ بے شک اب آئیے اس میں سے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تھوڑی لمبی ہے لیکن سبق آموز ہے۔ سبحان اللہ بے شک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس ایک صاحب آئے جن کا نام تھا شفیع اصحبی، وہ ان کے پاس آئے تو اصبحی وہ آئے ان کے پاس، انہوں نے کہا جی اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ مجھے کوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنائیے۔ سبحان اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹھے میں آپ کو آقا کا فرمان سناتا ہوں۔ سبحان اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس حضرت شفیع اصبحی آگے کہنے لگے کہ مجھے کوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں بیٹھے آپ میں آپ کو سناتا ہوں۔
جب سنانے لگے تو آپ پر رقت طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے، آپ گر گئے، آپ کے اوپر پانی ڈالا گیا، پانی آپ کے اوپر چھڑکاؤ کیا گیا۔ جب دوبارہ ہوش میں آئے پھر ذرا سہارا لے کر بیٹھے، کہتے ہیں میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، لیکن پھر سنانے لگے، پھر آپ پر غشی طاری ہو گئی، پھر آپ پر پانی چھڑکا گیا۔ اس کے بعد آپ نے جب افاقہ ہوا، آپ نے وہ حدیث سنانی شروع کی۔ آپ کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن تین آدمیوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ ایک ان میں سے قاری ہوگا، قرآن پڑھنے والا ہوگا، ایک ان میں سے مجاہد ہوگا، اور تیسرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیسرا بندہ جو ہوگا وہ مالدار ہوگا۔ اب جب قاری کو لایا جائے گا نا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ بتاؤ دنیا میں کیا کر کے آئے ہو؟ کہے گا یا اللہ میں نے ساری زندگی قرآن پڑھا ہے، قرآن پڑھایا ہے، قرآن پڑھا ہے، قرآن پڑھایا ہے، میں نے ساری زندگی تیری کتاب کو سینے سے لگائے رکھا ہے۔ لیکن آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے، اور پھر اسے کہا جائے گا کہ تو نے قرآن پڑھا لیکن میری رضا کے لیے نہیں، اپنی واہ واہ کروانے کے لیے، میرے لیے تو تم نے کوئی نہیں پڑھا، اور جو کچھ تمہارا ارادہ تھا وہ تمہیں مل گیا دنیا میں، تمہاری تعریفیں ہوئی، لوگوں نے تمہارے گلے میں ہاتھ ڈالے، تمہارے ہاتھ چومے، لوگوں نے تمہاری خدمتیں کی، نذرانے دیے، لوگوں نے تمہیں اونچا سٹیج بنا کر اس پہ تمہیں بٹھایا، لوگوں نے تمہاری چاہت کو پورا کر دیا۔ اب آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، چاہے وہ قرآن پڑھنے والا ہو، چاہے وہ تجوید پڑھانے والا ہو، یعنی کسی بھی لحاظ سے ریاکاری کے لیے کام کرنے والا جو ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ فارغ ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرے بندے کو بلایا جائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ایک اور آدمی کو بلایا جائے گا جو مالدار ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے اپنا مال کہاں خرچ کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے مدرسے بنوائے، میں نے مسجدیں بنوائی، میں نے محتاجوں کو دیا، غریبوں کو دیا، یتیموں کو دیا، میں ساری زندگی نیک کاموں میں خرچ کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے، اور کہا جائے گا کہ تو نے خرچ تو کیا ہے لیکن میری رضا کے لیے نہیں، اپنی واہ واہ کے لیے، اپنی واہ واہ کے لیے۔ اس کا حساب بھی فارغ۔ اس کے بعد تیسرا آدمی بلایا جائے گا، مجاہد، اسے بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا بتاؤ تم نے کیا کیا دنیا میں؟ کہے گا یا اللہ میں نے جہاد کیے، اتنی جنگوں میں گیا ہوں، میں نے اتنے کافر مارے ہیں، میں اتنی دفعہ زخمی ہوا، میرے جسم میں اتنے زخم آئے، مجھے اتنے تیر لگے، اتنے بھالے لگے، اتنے نیزے لگے، اور مجھے یہ پریشانیاں، یہ تکالیف آئیں، ساری زندگی میں نے میدان جنگ میں گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے سب کچھ کیا لیکن میرے لیے نہیں کیا، میرے لیے نہیں کیا۔ تو نے کیا تھا اپنی نمود و نمائش کے لیے، تو نے کیا تھا اپنے آپ کو سربلند کرنے کے لیے، تو نے کیا تھا اپنی تعریف کروانے کے لیے، اور وہ کام تجھے مل گیا، جو تو نے چاہا تھا وہ تجھے مل گیا۔ آج تمہارے لیے کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ یہ روایت بیان کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، لیکن پاس بیٹھے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ نے یہ سنا، یہ پوری روایت سنی، تو حدیث کے الفاظ ہیں ثم بکا معاویہ بکاء شدیدا حتی ظننا انہ ہالک۔ حضرت ابو ہریرہ جو اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ اتنے روئے اور اتنی شدت سے روئے خوف خدا کے باعث کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ آپ تو ہلاک ہو جائیں گے، آپ تو ہلاک ہو جائیں گے، مجھے بولیے آپ تو ہلاک ہو جائیں گے، آپ کی تو جان چلی جائے گی۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جن پر خوف خدا کا اتنا غلبہ تھا کہ حدیث سن کر
کے قریب ہو گئے. ایسا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، کیا اس سے یہ تصور ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی آقا کی اہل بیت کے ساتھ کوئی دشمنی رکھے؟ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. بے شک. اور پھر آپ نے وہ قائم مجید کی آیت پڑھی جس کو میں نے عنوان کے طور پر پڑھا تھا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کو پسند کرے، رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں نوفی الیہم اعمالہم فیہا، فرمایا دنیا میں ہم اسے پورے کا پورا بدلہ عطا فرمائیں گے. بے شک سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. لیکن دنیا میں جسے دنیا کی زندگی کو پسند کیا، دنیا کی زینت کو پسند کیا، ہم اسے پورا بدلہ دیں گے، جتنی دنیا چاہے گا اتنی اسے دیں گے. لیکن ہوگا کیا؟ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور دنیا میں کوئی کمی ان کے آڑے نہیں آئے گی. سب کچھ دیا جائے گا، انہیں دیا جائے گا. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، فرمایا قیامت کے دن آخرت میں ان کے لیے جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. آگ کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، انہیں آگ میں جھونکا جائے گا. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور جو بھی ریاکاری والے کام وہ کرتے رہے وہ سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، کچھ بھی ان کے پلے نہیں رہے گا. آخر میں دامن خالی ہوگا. حضرت گرامی وقت اتنا ہی تھا، مزید کچھ عرض نہیں کر سکتا، لیکن یہ حدیث آپ کو سنانے کا مقصد یہ تھا آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں. اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے، دکھلاوے سے بچائے. اللہ ہمیں ہر کام اپنی رضا کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، 1 منٹ میں انشاءاللہ مکمل کروں گا. ابھی چند دن پہلے میں یوٹیوب پہ ایسے ہی کچھ ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہا تھا تو ایک کلپ میرے سامنے آ گیا. اس میں ایک صاحب نے یہ بیان کیا کہ جب کوئی منڈا چنگا کام کرے نا تو لوگ یہ نہیں کہنے کہ یہ نہ کیے، کہنے نے کہ ہے تو جی بھڑا کام کرے تو تاں پوچھتے نے کہ ہے کہ دا وہ نہ نہیں پوچھتے، وہ پیو دا پوچھتے نے پیو دا کون ہے جنہیں ایڈا بھڑا کام کیتا ہے، وہ کہنا پتر ہے جنہیں ایڈا چنگا کام کیتا ہے، پیو دا پوچھا جاتا ہے. یہ کہہ کے آگے اس کا جملہ یہ تھا کہ یزید کے بارے میں پوچھا کرو نا یہ کہتا ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ کہاں جا کے چوٹ کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہ یزید کے برے کرتوت جب آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ اس وقت بھی پوچھا کرو کہ ایک عید ہے. میں نے کہا میں یہ تو نہیں پوچھوں گا یزید کے ہے، لیکن مجھے تیرا شجرہ نسب پتہ چل گیا ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ. بے شک تیرا شجرہ نسب پتہ چل گیا. پتہ چل گیا ہے. اس لیے کہ اگر یہی فارمولہ بنایا جائے کہ جو برا کام کرے اس کے باپ کو بھی بری نظروں سے دیکھو تو پھر میں پوچھوں گا ابو لہب کے بارے میں کیا کہو گے؟ وہ کس کا ہے؟ ابو لہب پتہ ہے کس کا بیٹا تھا؟ عبد المطلب کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا. میں نے کہا پھر کیا جواب دو گے؟ اور اگر یہی فارمولہ تم نے اپنانا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ایمان نہیں لایا تھا. ان کا بیٹا بھی ایمان نہیں لایا تھا. تو کیا پوچھو گے وہاں پہ؟ ایک کہتے ہیں ذرا غور سے بات کرنی چاہیے، توجہ سے بات کرنی چاہیے. قرآن کا فارمولہ یہ ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. قرآن کہتا ہے کہ ایک بندے کا گناہ دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتا، ایک کا بوجھ دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتا، نہیں رکھا جائے گا. میں کہتا ہوں جیڑی پنگ ہے وہ دے سر تے رکھو نا. بے شک سبحان اللہ. چنگی ہے یا ماڑی ہے جیڑی پنگ ہے وہ دے سر تے رکھو، دوسرے دے سر تے نہ رکھو. یزید نے غلط کیا، ہم آج بھی اسے غلط کہتے ہیں. بے شک بے شک سر عام کہتے ہیں، برسر ممبر کہتے ہیں، بے شک برسر دار بھی کہیں گے اگر کہنا پڑا تو. اللہ بے شک. اور حضرت امیر معاویہ آقا کے صحابی ہیں، رسول اللہ کے غلام ہیں، رسول اللہ کے پیارے ہیں، ہم آج بھی ان سے پیار کرتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. بے شک. اور اس معاملے میں بڑا سادہ سا فارمولہ ہے ہمارا.
وہ فارمولہ یہ ہے، حضرت امام حسین نے جس سے جنگ کی آج بھی ہماری اس سے جنگ ہے، بے شک سلام آج بھی ہماری اس سے جنگ ہے۔ جنگ ہے، اور حضرت امام حسن نے جس سے صلح کی آج بھی ہماری اس سے صلح ہے۔ بے شک سلام اس لیے کہ ہم حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہے۔ حسینی بھی ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، میں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ